میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے میری بڑی لمبی بات ہوئی, بڑی باتیں ہوئیں. میں اس سے یہ بھی میں پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے, جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے, تو میں اس کے ویوز پوچھا. میں نے کہا فلانا کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کرنی تھی میں. تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا. اب یہ سنیں ذرا. اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں یہ کئی دفعہ میں اسے, یہ ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں, یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے, لیکن میں اس کی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے. آج آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, 1 منٹ, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. اللہ نے انسان کو بنایا ایسے, جب اس نے کہا نا کہ سب سے عظیم مخلوق ہے میری, تو اس کی کئی کنڈیشنز ہیں ادھر پہنچنے کے لیے. ایک چیز اس نے کہ انسان اس نے بنایا ایسا ہے کہ اگر آج میں سوٹی پکڑ کے چلنا شروع کر دوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. میں اگر اب بستر میں لیٹ جاؤں میرا جسم ہی کمزور ہو جائے گا. یہ اللہ نے بنایا. آپ ریزسٹنس دیں گے, آپ بھاری ویٹ اٹھائیں گے, آپ تکڑے ہو جائیں گے. سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ کا ذہن ہے. جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, دنیا کی تاریخ جو لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ پہلے مینٹلی فیصلہ کرتے ہیں, پھر وہ ایک ہی پلان بناتے ہیں, پلان اے. کوئی ان کا پلان بے نہیں ہوتا. میں ادھر تک پہنچنا ہے چاہے میری جان چلی جائے. اس میں اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود ہی انسان کی طاقت نکلنی ہے, اس کو اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے. وہ جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے, اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا, وہ روس چلا گیا, جی امریکہ ناراض ہو گیا. اچھا جی اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے, دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا. وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا, دیکھیں جی وہ کیا کر دیا. یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, وہ جی ہمیں آئسولیٹ کر دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے, ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, ان کے پیروں میں گر جاؤ. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں. یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کی جوتے پالش کر کے. کیا کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک میں, مجھے یہ بتائیں. کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں, آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں, اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا اس کے, بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی دیکھیں طالبان کو پاکستان بیک کر لیا تھا اس لیے وہ ہار گئے. اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. ہم نے ایمل کانسی کو پکڑا دیا, اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی جب انہوں نے اس سے جج نے پوچھا کہ یہ تو قانونی کاروائی نہیں ہوئی, اس کو ابڈکٹ کر کے لے گئے ہیں, تو کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے آگے سے کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے, ڈالروں کے پیچھے. تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اس کو دوسرے کو, ایک رمزی یوسف, اس کو پکڑا دیا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا, وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ امریکہ میں کر کے دکھائیں نا کسی اور جگہ پہ. پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کی جنگ لڑے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو فیصلہ کریں, جس کو جو ماریں کہیں جی یہ دہشت گرد ہے, ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائیں. اور اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے
کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں. آج جا کے نیو یارک میں بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے کہ جی ہمیں کوئی بچا لے, فلڈ آ گیا جی, یہ آ گیا, کسی طرح کوئی پیسہ دے دے. اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی, کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی. میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں, وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی. انہوں نے جدوجہد کی تھی, انہوں نے مل کے, کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر, جنگ احد اور خندق کے اندر, تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں. فاقے کیے انہوں نے جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے, وہاں قربانیاں دے رہے تھے. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں, بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے, جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک. اور آپ کی فورن پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم نے جو کوشش کی شاہ محمود نے, ہم نے ایک خوددار فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بتایا, اور بائی دا وے امریکنوں نے بار بار سگنلز دیے کہ جی یہ تو بدل گیا پاکستان. انہوں نے ہمیں میسیجز دی کہ جی یہ تو اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول. اور وہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں ویسٹرن مائنڈ سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے, میری بڑی لمبی بات ہوئی, بڑی باتیں ہوئیں. میں اس سے یہ بھی میں پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے, جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے, تو میں اس کے ویوز پوچھا. میں نے کہا فلانا کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کر رہی تھی میں. تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا. اب یہ سنیں ذرا. اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں یہ کئی دفعہ میں اسے, یہ ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں, یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے, لیکن میں اس کی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے. ہماری جو فورن پالیسی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح جا کے ابھی چیری بلاسم وہاں سے ہو کے آئی نیو یارک, کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اور ان کے سے اس سے کسی نے ابھی سندھی کسی پولیٹیشین سٹیٹمنٹ دی, بلاول بھٹو نے پھر پاکستان کو مین سٹریم میں لے آیا. کیا مین سٹریم میں لے آیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ساروں کو جا کے خوش کر کے آیا کہ جی فکر نہ کریں ہم آپ کے غلام ہیں. اور کیا لے کے آیا ہوگا؟ ایک چیز میں یہ کہنا کہ کیا کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے سمجھ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے. اگر ہم روس گئے, امریکہ ناراض ہو گیا, مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ انہوں نے آتے ساتھی سازش تو جیسی واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا, کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے. میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے, اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں, بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی, آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں. میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا. میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ, ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے. یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی, ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے, ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے, مہنگائی آئی ہے, اور ان کے ملک میں کیا مصیبت, وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اب سبسڈائز کر رہے ہیں, یہ انرجی کاسٹ سبسڈائز کر رہے ہیں, لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے.
اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں.